کسی بھی قاتل کو نہ کینیا نہ پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہے، نہ نامزد کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی خاص تحقیقات کی گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے پیچھے عمارتیں ہیں نا، یہ صرف عمارتیں ہی ہیں سیمنٹ کی بنی ہوئی، اور نہ یہاں پہ ایسی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے کہ صحافیوں کے لیے ان کی سیفٹی کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ یہاں پہ کوئی ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ جس سے ہم کہیں کہ وہ صحافیوں کی جان و مال کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ صحافی ہر طرح سے اس وقت استحصال کا شکار ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں، چاہے ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں، تمام طور پر جو ہے وہ ان کا استحصال ہے، اور بہت سے صحافی اس وقت شدید طور پر ہراسانی کا شکار ہیں، چاہے خواتین ہوں مرد ہوں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہو کچھ نہیں رہا۔ اب ارشد کا کیس تو ایسے ہی بند کر دیا گیا ہے جیسے ارشد زیادہ محب وطن کون ہوگا؟ آپ نے کبھی اس کو ایسا کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا جو اس ملک کے یا ریاست کے خلاف ہو؟ لیکن پورٹرے کچھ ایسا کیا گیا اور ہمیں بھی ایسا فیل کرایا گیا کہ جیسے آپ جو ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ہیں یا آپ اینٹی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہم بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، ہم اسی ملک میں ہیں، ٹیکس پیئر بھی ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھی نہیں گئے، لیکن انصاف کا نہ ملنا بہت تکلیف دہ ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر کو کھو دینا، ہماری پوری فیملی نے اس کے بعد بہت ہراسانی بھی دیکھی ہے، بہت سفر بھی کیا ہے، لیکن مجھے ان عمارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑا شکوہ ہے کہ جو بھی ایک آتا ہے اقتدار میں، جس کو بھی عہدہ ملتا ہے، وہ صرف چھوٹا بن کے کیوں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے؟ وہ چھوٹا کیوں بن جاتا ہے؟ جتنا بڑا عہدہ ہے اتنے بڑے ان کے دل کیوں نہیں ہے؟ ہر کوئی اپنی انا کا غلام کیوں ہے؟ عرشد شریف پر جنہوں نے 16 مقدمے درج کرائے، سب جانتے ہیں وہ کون ہے، وہ آگے صحافیوں کے اوپر بھی مقدمے درج کرائیں گے، لیکن ان میں اتنی مجال نہیں کسی ایک کو بلا کے اس کی سرزنش ہی کر دیتے۔ مقدمہ کرنا، ان کو سزا دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک کیس بھی اس میں کسی کو سزا ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز بند کراتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، کسی ایک کیس میں بھی اگر ان کو سزا مل جائے نا تو آگے آپ تمام لوگ جو ہیں وہ جرنلزم کرنے کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اداروں پہ بات کرو وہ بغاوت ہے، سیاسی جماعتوں پہ بات کرو تو وہ جو ہے ان کی ٹرولز ٹیمز آپ کا جو حال کرتی ہیں، تو ہم خواتین صحافی تو خیر بہت اجتناب کرتی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا انٹریکشن یا نارمل انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہ کریں، بٹ فار می آئی ایم ویری ہوپ لیس۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، نہ انہی لوگوں نے 16 مقدمے کروائے تھے تو یہ کیا انصاف دیں گے؟ لیکن اور بھی ریاستی ادارے ہیں جن میں بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ کر سکتے تھے ارشد شریف کے لیے۔ یہاں کے مجرمان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں تو کم از کم کینیا کے ان پولیس والوں کو ہی سزا دلوا دیتے جنہوں نے گولی چلائی تھی، لیکن ارشد کو ٹریپ کیا گیا، وہاں بھیجا گیا، اور ان کو قتل ہی کرنا تھا اس لیے وہاں بھیجا گیا۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو محفوظ ہوتے، اس لیے میں نے بھی اسلام آباد نہیں چھوڑا، جیسا بھی یہ اپنا ملک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ 1 سال 6 ماہ ہو گئے ہیں ایک صحافی کو قتل کرنے اور کروانے والوں میں سے کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ تھینک یو۔ ارشد شریف ارشد شریف کو انصاف دو، ارشد شریف کو انصاف دو، ارشد شریف کو انصاف دو، ارشد شریف کو انصاف دو۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو صحافیوں کے جو پیج جو بھی طے کی ہوئی ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، وہ پیج کے حساب سے یہ پچھلے بھی عید سے پہلے بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ہم بھی وہاں گئے تھے کہ جن کو 3 4 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، اس میں ایک جناب اخبار بھی شامل تھا جس پہ تنخواہ نہیں ملی، بلکہ جو اس پہ لکھ رہے تھے ان کو ہراس کر رہے تھے۔ تو ہم پرزور پورے وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ جو پیجز کے تنخواہ جو ہے ان کو بند کی جائے اور دی جائے، جو بھی جائے دی جائے، اگر ایک اور کے مطابق کو دی جانی نہیں کہ اس کو بعد نہیں جائے، تو بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی کیمرہ کا جو لالی پاپ کیا گیا وہ بھی فراڈ ہی تھا، اس میں سارا حکومت نے جو پی ڈی ایم کی حکومت سی انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا۔ چاچا جی ذرا تھوڑا سا سائڈ بیٹھ کے وہ اس سائڈ پہ ادھر پروٹیسٹ بھی کیا پیکا لا کے اوپر، مگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ وہ بھی فراڈ کیا۔ وہ جس بندے کو 3 4 2 3 دن تنخواہ نہ ملے، پھر وہ پہلا میں جائے
कैमरा वाले 3 महीने और लगा दें, वो बंदा तो मारा गया बेचारा, किसी ने बिजली का बिल भी देना है, घर का किराया देना है और दूसरे भी खर्चे होते हैं। तो हमारा मुतालबा है कि उनको बार-बार तनख्वाह दी जाए, नहीं तो हमारे पास तो यही रास्ता है जो सर आप प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी हो जो है क्या इक़्तिदार वाले के सामने हम यही कर सकते हैं। तो उससे हम डरे हुए कि नहीं, हमारे बुजुर्ग भी डरे थे, वर्मा साहब भी डरे, शमशाद साहब भी डरे, स्वामी साहब भी डरे, तो अपना हमारे शियार शमशी साहब और शौकत साहब, जिस तरह उन्होंने अलम तमाम जाती साहब हम उसी तरह बुलंद रखते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत हम नहीं मानते, सुन के जाते, हम नहीं मानते, सुन के जाते। चाचा जी जरा पीछे आ जाओ, पीछे हो जाओ ना, ज़्यादा आगे ना जाओ, कैमरे आगे आप मेरे कैमरे के आगे आ रहे हैं, आप एक जगह पे खड़े रहे ना जी। ये सवाल उठा रहे हैं कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों के हवाले से आज के दिन तक जो एक खामोशी है, वो खामोशी ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं है, ये इक़्तिदार के ईवानों से लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग से ये खामोशी हमें नजर आ रही है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, शहीद अरशद शरीफ के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई। हम शर्मिंदा हैं कि शहीद अरशद शरीफ के कातिलों को अभी तक कटहरे में नहीं लाया जा सका। मैं उनकी बीवी जवेरिया सदीक साहबा जिनकी बड़ी स्ट्रगल है और हम इस दुख की घड़ी में हर वक्त उनके साथ हैं। शायद शहीद अरशद शरीफ का दुख उनसे ज़्यादा कोई ना समझ सकता हो। मैं बिला तमहीद किसी और को माइक देने से पहले मैं जवेरिया सदीक से कहूँगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वो आगे ना यार ये डिजिटल वाले अगर दोस्त पीछे आ जाए तो मेहरबानी करें जरा। शरीफ के कातिलों को